بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ ہاروت اور ماروت کو زمین پر کیوں اتارا گیا؟ ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو قصہ مشہور ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات ملیں گے آپ کو اس ویڈیو میں۔ تو محترم ناظرین، قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں ہاروت اور ماروت کا قصہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کے دور میں پیش آیا۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے اس قصے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو کچھ سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے وہ یہودیوں نے اختیار کر لیا تھا، اور سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ وہ کفر شیاطین کا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر جو کچھ اتارا گیا تھا وہ بھی، حالانکہ وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش ہیں، سو تو کافر نہ بن۔ پھر لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور کچھ ایسے سیکھتے جو انہیں نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ نہ دیتے تھے، اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہایت ہی بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ محترم ناظرین، یعنی اس قسم کی تحریف کرنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو سچا اور بڑا دیانتدار سمجھتے تھے، اسی لیے ہر عہد و پیما سے پھر جاتے، اور جو بھی نبی آتا تھا یا کتاب اترتی تھی تو اس کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں نہایت اچھی تعلیم ہے جس پر عمل کرنے سے دین و دنیا دونوں کی بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں، مگر انہوں نے اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف سمجھ کر ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ کافرانہ تعلیم کے پیچھے لگے جو کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیطانوں نے لوگوں کو دی تھی، یعنی جادو اور ٹونے۔ اور ستم بالستم یہ کہ اس کفریہ علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ علم دو فرشتوں پر نازل ہوا ہے جن سے ہم نے سیکھا ہے، اور اس علم کے زور پر کئی نے فتنے برپا کیے۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کو آپس میں لڑا کر دونوں میں جدائی کرنا ہی شیطان کی اصل تعلیم ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ابلیس اپنا تخت پانی کے اوپر بچھاتا ہے اور اپنے لشکروں کو لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالنے اور گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ پھر اس کے ہاں سب سے زیادہ پیارا اور قریب وہ ہوتا ہے جو ان سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والا ہو۔ پھر ان میں سے کوئی ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، فلاں گناہ کا کام کروایا، تو ابلیس جواباً کہتا ہے کہ تو نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان میں سے ایک اور شیطان آتا ہے اور وہ اپنی کارکردگی بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے لگا اور میں نے اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور ان کی جدائی ڈلوا دی جائے، یعنی طلاق ہو جائے۔ آپ نے فرمایا پھر وہ ابلیس اس کو اپنے قریب اور معزز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو اس اول انعام و شاباش کا حقدار ہے۔ اور راوی الامش نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ اسے گلے سے لگاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ کام تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، اور جس کے پیچھے اپنے آپ کو لگاتے ہو اور محنت و کوشش کرتے رہو، اس میں تمہارے لیے نفع نہیں بلکہ نقصان ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور ایمانداروں کو یہ بھی سمجھایا اور تسلی دی کہ تم ان کی شرارتوں سے خوفزدہ نہ ہو، کیونکہ نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے حکم کے سوا کوئی کسی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ناظرین، اس کے بارے میں عوام الناس کے اندر ایک قصہ مشہور ہے کہ دو فرشتے بن نام ہاروت اور ماروت بھی غرض امتحان زمین پر آئے، پھر وہ زنا، قتل اور شراب نوشی جیسے بڑے جرائم میں ملوث ہوئے، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے رہتے تھے۔ بالآخر انہوں نے دنیا کا عذاب اختیار کیا اور ابھی تک وہ عذاب میں مبتلا ہیں اور بابل شہر کے کنویں میں اوندھے لٹکے ہوئے ہیں، مگر یہ سارا قصہ جھوٹا اور دشمنان اسلام کا خود ساختہ ہے۔ ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو قصہ مشہور ہے، ان کا مستند قرآن یا صحیح حدیث میں کوئی واضح حوالہ نہیں ہے، اور یہ محض تفسیری روایات پر مبنی ہے جو کہ سب کے سب قابل قبول نہیں ہیں۔ محترم ناظرین، ہاروت اور ماروت کو زمین پر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جادو کی آزمائش میں ڈالیں اور انہیں آگاہ کریں کہ جادو کا استعمال ایک گناہ ہے اور اس کا انجام برا ہے۔ یہ فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے ہوئے انہیں خبردار کرتے تھے کہ یہ محض ایک آزمائش ہے اور انہیں اس علم کو غلط مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
ہاروت اور ماروت لوگوں کو جادو کے اثرات اور ان کے نتائج سے آگاہ کرتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ جادو کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا ممکن ہے، لیکن اس کا استعمال حرام ہے اور یہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لوگ ان سے جادو سیکھنے کے باوجود جانتے تھے کہ اس کا انجام آخرت میں برا ہے۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ قرآن مجید میں واضح کرتا ہے کہ جادو کا علم اور اس کا استعمال ایک آزمائش ہے اور ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہاروت اور ماروت کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ یہ دنیاوی فائدے کے لیے کسی بھی غلط راستے کا انتخاب نہ کریں، کیونکہ آخرت کی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے۔ جادو ٹونے اور جادو کے علم سے دور ہی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔